جو اب لبنان میں تباہ کاری چل رہی ہے، کیا ایرانی گورنمنٹ کو وہ نظر نہیں آئی؟ فلسطین میں یہ ہو گیا، غزہ میں یہ ہو گیا، یہ ہے وہ ہے، لبنان کی جو سادہ لو عوام ہے اس کے لیے کیا آپ نے اقدام اٹھائے ہیں؟ مطلب جا کے حضرت ٹونڈے سے پوچھیں نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا نادعو۔ تمام مومنین کو یا علی مدد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں ایک بہت ویل نون پولیٹیکل پرسنالٹی حسن نصر اللہ صاحب کا انتقال ہوا ہے، اور جن کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی کہ انہیں اسرائیل نے قتل کیا۔ لیکن ایک بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کی چیز سامنے آئی ہے، اور اس پر بہت سے چینلز نے، بہت سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے باقاعدہ طور پر یہ بات سامنے رکھی ہے کہ حسن نصر اللہ کی ڈیتھ کے پیچھے جو سارا معاملہ ہے اس میں ایران بھی انوالو ہے۔ سارے ایران کی میں بات نہیں کرتا، سم کائنڈ آف ٹریٹر، کسی غدار نے حسن نصر اللہ کی جہاں پر میٹنگ ہو رہی تھی اس پوائنٹ کی مخبری اسرائیل کو کی تھی، اینڈ آئی واز ریئلی سرپرائزڈ کہ ماشاءاللہ یہ چیز اتنی جلدی ریویل ہو گئی ہے۔ ویسے امید تو نہیں تھی، کیونکہ سامعین تھوڑا سا اگر آپ اس معاملے پہ غور کریں، رفسنجانی کا دور تھا، اسے مروا دیا گیا، ابراہیم رئیسی کی بات آئی، اسے مروا دیا گیا، حسن نصر اللہ کی بات آئی، اسے مروا دیا گیا۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ اس دور کا معاویہ خامنئی، وہ جس طرح معاویہ نے یزید کے لیے راستہ ہموار کیا تھا، وہ صرف اور صرف ایران کی سپریم لیڈرشپ کے لیے اپنے بیٹے کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے۔ اور ان لوگوں کے پرانے تعلقات ہیں یہودیوں کے ساتھ۔ میں انہی کے گھر کی کتابوں سے اس بات کی وضاحت دوں گا، جیسے کہ یہ علی انصاری کی ایران امریکہ تصادم، اس کے اندر صفحہ نمبر 118 پر واضح عبارت موجود ہے، ایران نے امریکہ سے اسلحہ خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، اسرائیل نے سودے میں سودے کروانے والے کا کردار ادا کیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ انقلاب کے بعد کی بات ہے، ان کا قارورہ ملتا ہی یہودیوں کے ساتھ ہے، ان کے تو پرانے تعلقات ہیں باقاعدہ طور پر، تو یہ کیوں نہ اس معاملے میں پھر یہودیوں کے لیے مخبریاں کریں اور لبنان کے مظلوم شیعوں کو اس کا شکار کریں۔ سامعین گرامی قدر، جو اب لبنان میں تباہ کاری چل رہی ہے، کیا ایرانی گورنمنٹ کو وہ نظر نہیں آئی؟ فلسطین میں یہ ہو گیا، غزہ میں یہ ہو گیا، یہ ہے وہ ہے، لبنان کی جو سادہ لو عوام ہے اس کے لیے کیا آپ نے اقدام اٹھائے ہیں؟ مطلب جا کے حضرت ٹونڈے سے پوچھیں نا۔ خیر، تو جیسا کہ میں نے کہا تھا ان کی یہودیوں سے پرانے تعلقات ہیں، انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھانا۔ اس کی مزید دلیل یہ خمینی کی کتاب اسلامی حکومت یا ولایت فقیہ میرے پاس موجود ہے اس وقت۔ اس میں تو خیر سامعین آپ کو بڑی ہی عجیب چیز دیکھنے کو ملے گی کہ خمینی نے کس طرح سے ایک ہائی کوالٹی قسم کا پولیٹیکل سٹیپ مارا تھا یہودیوں کے لیے، آپ لٹرلی حیران رہ جائیں گے۔ صفحہ نمبر 660 پر یہاں پہ پورا چیپٹر موجود ہے، ایرانی یہودیوں کو ایران واپسی کی دعوت۔ سبحان اللہ، ایرانی یہودیوں کو ایران واپسی کی دعوت۔ یہ ماشاءاللہ جی خمینی نے یہودیوں کے لیے جو بڑا ہی خوبصورت اور نرم قسم کا گوشہ رکھا ہوا تھا، وہ سارا کا سارا آپ کے سامنے یا کلیئر کٹ آئینے کی طرح موجود ہے۔ اللہ اکبر، میں نے ویسے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنی جلدی یہ چیز سرکولیٹ ہو جائے گی، اور وہ ایک آئی تھنک ایران کا کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے یا آفیسر ہے، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ہم، اس بیچارے کی یہ فوٹو جگہ جگہ سرکولیٹ کی جا رہی ہے، غدار غدار۔ اب حقیقت حال کیا ہے اس پہ اللہ ہی شاہد ہے، میں تو نہیں جانتا آیا کہ واقعی اس بیچارے نے مخبری کی ہے یا اسے آگے رکھ کے اصلی کچھ ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے مخبروں کو پس پش ڈالا جا رہا ہے اور انہیں بچایا جا رہا ہے۔ یہ امام زمانہ عجل اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ الغرض کے سامنے گرامی قدر، ان لوگوں کی وجہ سے پہلے شیعہ مذہب کو بہت سے نقصانات اٹھانے پڑے ہیں، اور باقاعدہ خود ایسے بے شرم لوگ ہیں کہ اسے تسلیم بھی کرتے ہیں، جیسے ان کے آیت اللہ باقر الصدر کی کتاب نظام مرجعیت شہیدین کی نظر میرے ہاتھ میں موجود ہے، صفحہ نمبر 11 پہ واضح لکھتے ہیں
ایک ہی فرد مرجع ہوتا تھا، اس لیے ان اختلافات کے منفی اثرات بہت کم مرتب ہوتا تھا، لیکن جب فقہاء اعلام کی تعداد میں اضافہ ہوا تو ہر فقیہ جامع شریعت کو مرجع تسلیم کرنے کا رجحان بڑھا، تو اس صورتحال کے نتیجے میں مرجع کے اختیارات کے بارے میں اختلاف کھل کر سامنے آیا، جس کی وجہ سے ملت تشیع کو بہت سے دینی، سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین، جیسا کہ میں نے کہا تھا، ایسے بے شرم لوگ ہیں کہ خود تسلیم بھی کرتے ہیں کہ دینی، سیاسی، معاشرتی، معاشی نقصانات کا انہی کے مولویوں کی وجہ سے مکتب اہل البیت کو پہلے بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر باز نہیں آتے، کیونکہ قارورہ ہی ماشاءاللہ یہودیاں نہ ڈالتا ہے تو پیچھے کیا رہ گیا۔ البتہ حقیقت حال سے حضرت بقیت اللہ عجل اللہ ہی واقف ہیں، میرا امام ہی جانتا ہے کہ اصل بات کیا ہے، بٹ کوئی نہ کوئی تو ہے، کیونکہ یہ تو تھرو آل دا ریسورسز آف ایجنسیز یہ بات تو 100% کنفرم ہے کہ مخبری ایران سے ہی ہوئی ہے، اور کسی بڑے پولیٹیکل سٹیپ کے تحت یہ کیا گیا ہے، کوئی ویل ریناؤنڈ پرسنالٹی کے تھرو۔ کس نے کیا، کیسے کیا، اسرائیل کو اتنے سالوں بعد ایگزیکٹ حسن نصر اللہ کی لوکیشن کا کیسے پتہ چلا، وہ اب آپ خود دیکھ لیں، کیونکہ وہ میرے اوپر جا کے دھاوا بول دیا تھا جب میں نے لاسٹ ویڈیو میں حسن نصر اللہ کی ریالٹی کے بارے میں کچھ بتایا تھا، تو آپ یہ انتشار پیدا کر رہے ہیں، آپ یہ میں انتشار پیدا کر رہا ہوں، میں نے شوشہ چھوڑا، اور بھائی کتابیں حسن نصر اللہ صاحب کی اپنی، بیانات ان کے اپنے، میں نے شوشہ چھوڑا، خدا کا خوف کرو۔ الغرض سامعین، اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید ہو سکا تو اس ٹاپک کو آگے لے کر چلیں گے اور مزید نئی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ ابھی بہت سی ایسی معاملات ہیں سیاست ایران کے جو آپ کے اوپر کھول کر واضح نہیں ہوئے۔ اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ۔ در امان صاحب الرسل والزمان۔